आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस नाम मुबारक की तौसीफ़, सना और फ़जीलत बयान करने की सादत हासिल करेंगे। वो नामी नबी है नाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नामों में से एक नाही भी है, जिसका मतलब है मना फरमाने वाला या बुराई से रोकने वाला। ये नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अजीम वस्फ की निशानदेही करता है कि आप बुरे कामों, जुल्म, शिर्क, बदअमालियों और गुनाहों से रोकने वाले हैं और सीधे रास्ते की तरफ बुलाने वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत का एक बुनियादी मकसद नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना था। जैसा कि कुरान करीम में फरमाया गया, वो इन्हें नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। सूरतुल आराफ आयत नंबर 157। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहालत के अंधेरों में डूबी हुई दुनिया को शिर्क, बुत परस्ती, जुल्म और बुरे अमाल से रोका और तौहीद की रोशनी फैलाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर किस्म के जुल्म, धोखा, नाइंसाफ़ी और फितना फसाद से मना फरमाया। आपका फरमान है, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद, शराब, जना, झूठ और दीगर तमाम बुरे कामों से मना फरमाया और पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने की तलकीन की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाही यानी मना करने वाली तालीमात में शामिल है कि आपने सूद और नाजायज़ तिजारत से मना फरमाया, रिश्वत और धोखा दही से रोका, ग़ीबत, चुगली, हसद और तकब्बुर से मना फरमाया, हकूकुल इबाद की पामाली से रोका, बद अखलाकी और बेहयाई से मना फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब नाही इस बात की दलील है कि आपने दुनिया को हर इस चीज़ से रोका जो अल्लाह ताला को नापसंद है और ऐसी ज़िंदगी गुजारने की राह दिखाई जो अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया बने। हमें चाहिए कि हम आपकी सुन्नत पर अमल करते हुए हर बुराई से रुकें और दूसरों को भी रोकें, ताकि हम हकीकी मानों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के पैरोकार बन सकें। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में अपने सहाबा इकराम के साथ तशरीफ़ फरमा थे कि अचानक एक बद्दू यानी देहाती शख्स आया और मस्जिद के एक कोने में पेशाब करने लगा। ये देखकर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गुस्से में आ गए और फ़ौरन इसकी तरफ बढ़े ताकि इसे रोकें, लेकिन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे मत रोको, इसे छोड़ दो। सहाबा इकराम हैरान हुए कि ये मस्जिद है, इबादत गाह है और ये शख्स इसमें नापाकी फैला रहा है, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का मुजाहरा किया और बद्दू को पेशाब मुकम्मल करने दिया। जब वो फारिग हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई नरमी और मोहब्बत से इसे बुलाया और फरमाया, ये अल्लाह का घर है, यहाँ पाकीज़गी और इबादत के लिए आते हैं, यहाँ गंदगी नहीं की जाती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि इस जगह पर एक बाल्टी पानी बहा दी जाए ताकि सफाई हो जाए। ये बद्दू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक और नरमी से इतना मुतासिर हुआ कि इसने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, मुझ पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम फरमा और किसी और पर ना फरमा। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और फरमाया, तुमने अल्लाह की रहमत को बहुत महदूद कर दिया। बुखारी शरीफ में यह वाक़या 221 नंबर पर और मुस्लिम में 284 नंबर पर दर्ज है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हकीकी नाही थे,
جو برائی سے روکنے میں سختی کے بجائے نرمی اور حکمت کا طریقہ اپناتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو فوراً سختی سے منع کر سکتے تھے، لیکن آپ نے صبر، بردباری اور محبت سے سمجھایا، جس سے وہ شخص نہ صرف اپنی غلطی سمجھ گیا بلکہ اسلام کے اخلاقی حسن سے بھی متاثر ہوا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عملی طور پر آپ کی ناہی صفت یعنی منع کرنے والی تعلیمات کو اپنایا اور پوری دنیا میں اس کا پرچار کیا۔ وہ خود بھی برائیوں سے رکتے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہی سکھایا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں سختی تھی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق برائی کو روکنے میں بہت سرگرم رہتے تھے۔ خلافت کے دوران اگر کسی کو بازار میں دھوکہ دہی کرتے، ناپ تول میں کمی کرتے یا عوامی معاملات میں خیانت کرتے دیکھتے تو فوراً مداخلت کرتے اور سختی سے روکتے۔ انہوں نے حکم دیا تھا کہ رات کے وقت بازاروں میں روشنی ہو تاکہ لوگ چوری نہ کریں، اور جب کسی کو بددیانتی کرتے دیکھتے تو فوراً کارروائی کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حکمت اور دانائی سے برائی کو روکتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا میں تقدیر کے مطابق چلوں یا اپنے اعمال پر توجہ دوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تقدیر تمہیں مجبور کر رہی ہوتی تو اللہ برائیوں سے منع کیوں کرتا؟ در حقیقت اللہ نے اچھائی کا راستہ دکھایا ہے اور برائی سے روکا ہے، اب یہ تم پر ہے کہ کس راستے کا انتخاب کرتے ہو۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے فرمایا، اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کے طور پر ایک رسی بھی دیتا تھا اور اب انکار کرے تو میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناہی یعنی برائی سے روکنے کی سنت کو اپنایا اور کسی کو اسلامی اصولوں سے ہٹنے نہ دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسجد میں لوگوں کو اجتماعی طور پر اللہ اکبر اور سبحان اللہ زور زور سے پڑھتے دیکھا۔ انہوں نے فرمایا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہو، پھر بھی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہو۔ اس پر وہ لوگ خاموش ہو گئے اور سمجھ گئے کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناہی یعنی منع کرنے کی تعلیمات کا اثر تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وصف یعنی ناہی کو اپنی زندگیوں میں لے کر چلے۔ انہوں نے ہر برائی سے خود کو بھی روکا اور دوسروں کو بھی روکا، چاہے وہ ظلم ہو، بددیانتی ہو، بدعت ہو یا دین میں نرمی اور سختی کا غلط امتزاج ہو۔ اہل تصوف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر وصف کو اپنی عملی اور روحانی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناہی کا مطلب ہے برائی سے روکنے والا، اور صوفیہ اکرام کی پوری تعلیمات اسی بنیاد پر قائم ہیں کہ وہ اپنے باطن کو پاک کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی برائیوں سے روکنے اور نیکی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ بچپن میں بغداد علم حاصل کرنے جا رہے تھے تو رستے میں ڈاکوؤں نے ان کے قافلے کو لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو نے ان سے پوچھا، تمہارے پاس کچھ ہے؟ حضرت نے فرمایا، ہاں، میری ماں نے 40 دینار سلے ہوئے میرے لباس میں رکھے ہیں۔ یہ سن کر ڈاکو حیران ہوا اور سردار کو خبر دی۔ سردار نے حیران ہو کر پوچھا، تم نے کیوں سچ بولا؟ حضرت نے جواب دیا، میری ماں نے سچ بولنے کی نصیحت کی تھی، میں اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر ڈاکوؤں کا دل بدل گیا اور وہ سب تائب ہو کر اللہ کے نیک بندے بن گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، تصوف نام ہے خواہشات کو مارنے، برائیوں کو چھوڑنے اور اللہ کے ذکر میں زندگی بسر کرنے کا۔
وہ فرماتے تھے کہ نفس سب سے بڑا دشمن ہے اور اصل جہاد اس سے لڑنا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق لوگوں کو نفس کے دھوکے سے بچنے کی تلقین کرتے اور انہیں تزکیہ نفس کی تعلیم دیتے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے دل سے تکبر نکال دے وہی اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی پیروی کرتے ہوئے تکبر اور غرور سے لوگوں کو روکتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور بولا، مجھے اللہ کا قرب کیسے ملے گا؟ آپ نے فرمایا، اپنے نفس کو مارو، عاجزی اختیار کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلو۔ اہل تصوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناہی ہونے کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرتے ہیں۔ وہ نہ صرف ظاہری برائیوں سے روکتے ہیں بلکہ باطنی بیماریوں، حسد، تکبر، جھوٹ، حرص، خواہشات نفس سے بھی بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء اکرام کی مجالس میں بیٹھنے والے لوگ اپنی برائیوں سے توبہ کر کے نیکی کی راہ اختیار کر لیتے تھے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے حقیقی ناہی تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو برائی کرنے سے باز رکھے اور برائی کو روکنے کی سخت عطا فرمائے، آمین۔ آئیے اب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدق اللہ العظیم۔